ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا الناس، ہائے سمپورن مانو ذاتی، ہائے پورے وشو کے انسانوں، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے لوگوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے. تمہارے باپ آدم ہے، منو ہے، آشو ہے، اور تمہاری ماں ہیوتی ہے، شتروپا ہے. تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. اس سے بڑی انسانیت کا درس کون سا مذہب دے گا، جس نے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی اور دنیا میں رہنے والے ہر مذہبی انسان کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رب کو پوجتا ہو، وہ کسی بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، اس نے اپنا رب اور اپنا معبود کسی کو بھی بنا لیا ہو، لیکن ہمارے رب نے اس کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی سنتان کہا ہے. یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے. تم اس کو اپنے خاندان سے جدا نہیں. مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن تمہارا خاندان الگ نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں. نہیں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. ہم نے یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. قرآن کریم کی یہ آیت منس مرتی کے اس منتر پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا. برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا. برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا. برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی ذاتی کو، بیک ورلڈ کو، شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا. لہذا ہریجن کو، شودر کو، نیچی ذاتی والے کو گیان، علم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ہریجن، کوئی شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو. وید سن لے تو اس کے کانوں میں تانبا سیسا پگھلا کے ڈال دو. اور اگر یہ شودر، نیچی ذات کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو اس شودر کی آنکھیں نکال لو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو. راجہ بننے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، شودر کو نہیں، کیونکہ اس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہے. یہ منس مرتی کے اس منتر پر قرآن کی آیت تھپڑ مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور سبق اور پاٹھ اور لیسن اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام نے پڑھایا ہے. ہم نے قرآن کی آیت بھی رکھ دی اور ہندو دھرم کا منتر بھی. فیصلہ آپ کے سامنے ہے. بتائیے انسانیت کا درس سب سے زیادہ کہاں مل رہا ہے؟ ایک طرف ہندو دھرم کہتا ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھوں سے چھتری کو، ران سے ویش کو اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا. یعنی کوئی برہما کے منہ سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ران سے، کوئی پیروں سے پیدا ہے. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی نہ منہ سے پیدا ہے، نہ ہاتھوں سے پیدا ہے، نہ ران سے پیدا ہے، نہ پیروں سے پیدا ہے، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہائے مانو ذاتی، ہائے منشیو، ہائے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ہم نے تمہارے شعبے، قبیلے، برادریاں، ذات بنائے
بنائی ہیں، لیکن ایک دوسرے پر بڑا ہونے کا حق نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اوپر والے ایشور کی درشٹی میں بڑا وہ ہے جو اوپر والے سے سب سے زیادہ بھے بھیت ہوتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے، بس اور کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک قبیلے سے جوڑ دیا ہے، ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا، لیکن یہ ہمارا بھائی ہے، باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے، ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے۔ ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو، اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر، تاکہ بتایا جا سکے انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان، سب سے بڑا دھرم انسان۔ آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے، اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے۔ تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے، اور شودر کو ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے۔ مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو، ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، تم ذات برادری نہ دیکھنا، اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا، سچی بات منہ پہ کہہ دینا، چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری قوم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو، اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کے بارے میں حق صحیح بات کیسے کہہ دیں، یہ ہمارا ورودھی ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں۔ نہیں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے، نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں نیائے کرنا، وہ اقرب للتقوى، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا۔ ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آدمی ہندو ہے، فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے، جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں، پتا چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے، سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جرجیز صاحب اب قرآن کی آیت تمہارے لیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو۔ نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر، لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے۔ جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے، لہذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سناؤ۔ اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا
मेरा मालिक राम विश्वास है, डंके की चोट पर ये फैसला सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे कुरान का यही हुक्म है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें न्याय और इंसाफ की हत्या करने पर मजबूर न कर दे। यहां तो रिश्तेदारियां देखकर फैसले होते हैं, मजहब देखकर क्या होगा? जब हम देखते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है तो हम सोचते हैं गलती मेरे रिश्तेदार की है, तब तो चाहते ले दे के मामला किसी तरह बन जाए, और अगर हमारे रिश्तेदार का मामला नहीं हक पर है तो चाहते हैं कि फैसला मेरे रिश्तेदार के हक में हो जाए। जब रिश्तेदारी के साथ हमारा ये ताल्लुक है तो हम किसी गैर आदमी को और गैर धर्म वाले के हक में इंसाफ कैसे कर सकते हैं?